بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے جو جوان ہو کر اپنے بوڑھے والدین کا سہارا بنتی ہے۔ جب اللہ پاک کسی جوڑے کے گھر بچہ پیدا کرتا ہے تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو جڑواں بچوں سے نوازتا ہے تو ان کے گھر والوں کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ لوگ جڑواں اولاد کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں جڑواں بچوں کو لے کر لوگوں کے ذہن میں بے شمار سوال ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ماں اور باپ طاقتور ہوں تو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کسی کا کہنا ہے کہ والدین میں سے کوئی ایک بھی زیادہ طاقتور ہو تو ان کے گھروں میں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جو میاں بیوی کثرت کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کے گھر جڑواں اولاد عطا کرتا ہے، مگر اس بارے میں علی شیر خدا کا قول بھی موجود ہے کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ عرب کا ایک واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ عرب میں ایک شخص تھا جو بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب بھی اس کو بیٹی کی رحمت سے نوازتا تھا تو وہ بندہ اللہ کی رحمت سے سخت اعتراض کرتا تھا۔ ایک دفعہ اللہ پاک نے اس شخص کو جڑواں بیٹیوں کی رحمت سے نوازا۔ جب اس کو خبر ملی کہ اللہ نے مجھے 2 بیٹیاں عطا کی ہیں تو بہت زیادہ دکھی اور پریشان ہوا اور اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو کر بولا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹیاں کیوں عطا کی ہیں۔ اس بندے کی مایوسی کی باتیں چلتے چلتے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئیں تو حضرت علی نے اس بندے کو اپنے پاس حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب اس بندے کو بلا کر حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا تو شیر خدا نے فرمایا کہ اے بندے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس طرح سے مایوس نہ ہو۔ اللہ پاک جب کسی کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو اس کو جڑواں بچے عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے جس بندے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرنا ہو تو اس کو جڑواں بیٹیوں کی نعمت سے نوازتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی آخرت سنوارنا چاہتا ہے تو اللہ پاک اس کے گھر میں جڑواں بیٹیوں کا تحفہ عطا کرتا ہے۔ اللہ کے بندے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنا ہے، جو بندہ اپنی بیٹی کے اچھے طریقے سے پرورش کرتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا بہترین خیال رکھتا ہے اور اس کی شادی کرتا ہے تو جب اس کا وصال ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو جنت کے اعلیٰ درجے میں داخل کرے گا۔ میری بات کو ذہن نشین کر لو، اولاد اپنے والدین کے گھر رحمت بن کر آتی ہے۔ حضرت علی کی بارگاہ میں عرض کیا، امیر المؤمنین، جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو ہم کو کس طرح معلوم ہوگا کہ جس عورت کو لڑکا پیدا ہوگا لڑکی یا جڑواں بچے؟ حضرت علی نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے بندے، بچے کی پیدائش کے بارے میں تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ جو اللہ پاک نے اس عورت کو عطا کرنی ہے، لڑکا عطا کرے گا یا پھر جڑواں بچے عطا کرے گا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت علی نے مزید فرمایا، لیکن ہم آپ کو ایک نشانی بتا دیتے ہیں، حاملہ عورت کے گھر کیا پیدا ہوگا، لڑکا، لڑکی یا پھر دونوں؟ حضرت علی نے فرمایا، جب میاں اور بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو اس دوران اگر مرد عورت پر غالب آ جائے تو سمجھ جانا کہ اس عورت کے گھر بیٹا پیدا ہوگا، مگر معاملہ اس کے الٹ ہو تو سمجھ آنا کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہوگی، اور اگر مرد اور عورت متوازن رہیں تو سمجھ جانا اس صورت جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک نے 80,000 مخلوق کو تخلیق فرمایا، جس میں سے 20,000 لوگ زمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی کہ خشکی پر رہتے ہیں، باقی 60,000 مخلوق پانی میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ اللہ پاک نے ہر کسی کو جوڑا پیدا کیا ہے، نہ رویا مادہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ رہتی دنیا تک میری مخلوق کی نسل چلتی رہے۔
اس 80,000 مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کی تخلیق کی ہے جو کہ انسان کہلاتی ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں میں بھی مرد اور عورتیں پیدا کی ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، نہ میں کسی کا باپ ہوں نہ میری کوئی اولاد، میں اولاد سے بھی پاک ہوں اور ماں باپ سے بھی پاک ہوں، میرا کوئی نہیں، صرف میں تنہا اور اکیلا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ بھی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی یا پھر جڑواں، میں جس کو چاہوں بیٹا عطا کروں، جس کو چاہوں بیٹی عطا کروں، جس کو چاہوں دونوں عطا کر دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں بے اولاد ہی رکھتا ہوں۔ ایک شخص کھڑا ہو کے حضرت علی سے سوال کرنے لگا کہ میرا ایک بچہ ہے، وہ بہت کمزور ہے، روتا رہتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کا کیا کروں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا، بیٹے کی ماں سے کہا کر کے سوتے وقت اس لڑکے کو اپنے بائیں جانب سلایا کرے، اس کے ماتھے پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بچے کو اپنی ماں کے دل کی دھڑکن سے سکون ملتا ہے، مگر جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ماں کے جسم سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ جس وجہ سے وہ بیچارہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے، روتا رہتا ہے۔ جب ماں اپنے بچے کو بائیں طرف سلاتی ہے تو بچہ ماں کے دل کی دھڑکن کو محسوس کر کے سکون حاصل کرتا ہے، جس سے بچے کو سکون ملتا ہے۔ ناظرین گرامی، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سائنس کی روشنی میں جڑواں بچے کیسا پیدا ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں نے حال ہی میں سروے کیا ہے کہ جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جڑوے بچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ بچے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی شکل کے ہوتے ہیں، ان کو ہم شکل بچے بھی کہا جاتا ہے۔ بچے کی دوسری قسم یہ ہے کہ بچے کی شکلیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ پیدا ہونے والا جڑواں بچے کی شکل صرف اپنے بھائی سے مختلف نہیں ہوتی، بلکہ اس کی شکل کسی بھی فرد سے نہیں ملتی۔ سائنسدانوں نے جڑواں بچے پیدا ہونے کی وجہ یہ بھی بتائی ہے کہ جس بیوی کا باڈی ماس انڈیکس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس عورت کو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جب بیوی کا BMI باڈی ماس انڈیکس 30 سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس عورت کے گھر 100% جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ماہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جس کی فیملی میں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے گھروں میں جڑواں بچے پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق یہ بتایا گیا کہ جس عورت کی عمر 35 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ لمبی ہونے کی وجہ سے اس کے گھر میں جڑواں بچے پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے جتنی مقدار میں ہارمون زیادہ نکلیں گے اتنے ہی زیادہ انڈے نکلیں گے اور اس عورت کے گھر جڑواں بچے پیدا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیک اور پرہیزگار اولاد عطا فرمائے۔